السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پھر سسٹر ہمارے لیسن ہم سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 34 کی ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارا لیسن آیہ مبارکہ 35 ہے۔ اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بار پھر یاد دہانی، جیسا کہ پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ 9-10 محرم کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور سبق کی چھٹی نہیں ہوگی آپ کو دوبارہ سے۔ پھر آج 8 تاریخ تھی اور کل نیکسٹ ڈے یعنی کہ سوموار کو 9 تاریخ ہے محرم الحرام کی، تو انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے اور پرسوں رکھیں گے۔ کل 9 تاریخ ہے، پرسوں 10 تاریخ ہے، 2 دن کا روزہ رکھیں گے، اور اس کے علاوہ لیسن بھی یاد بھی کریں گے اور سنائیں گے بھی۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آیہ مبارکہ 35 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت آپ، وزوجک الجنت اور بیوی آپ کی جنت میں۔ یہ جو جنت کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون ہے، جن یعنی کہ ڈانپ لینا۔ جس طرح کہ باغ جو ہے، باغ جنت ایسے باغ پہ بولا جاتا ہے کہ جس کو ہر طرف سے درختوں نے ڈانپا ہو، ایسا باغ کہ جو چھپا ہو درختوں کے جھنڈ کے اندر۔ اور یہ اسپیشلی جو اللہ رب العزت نے مومنین متقین کے لیے جنت تیار کی ہے اس پہ بولا جاتا ہے۔ لغوی معنی اس کا یہی ہے، جیم نون نون، کہ جن بھی اسی سے نکلا ہے، جن کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے۔ نیکسٹ، وَکُلَا اور کھاؤ تم دونوں۔ یہ جو لام الف لا ہے یہ تثنیہ کے لیے، دونوں کے لیے، دونوں سے مراد آدم اور حوا علیہ السلام۔ اور کھاؤ ان دونوں، کھاؤ منہا اس سے، راغدن خوشی سے، یا جی بھر کر، یا با فراغت۔ اس کے کتنے ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو۔ یہ جو میم الف ما ہے یہ بھی تثنیہ کے لیے، دو کے لیے، تم دونوں، آدم اور اما حوا۔ ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ادھر بھی با الف با جو ہے یہ تثنیہ کے لیے، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ کیا ہوگا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ یہ جو نون الف نا یہ بھی تثنیہ کے لیے۔ اس طرح کی جو علمی باتیں ہوتی ہیں وہ یاد رکھا کیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام پہ ایک اور احسان کیا، ان کو ایک اور فضیلت عطا کی۔ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد انہیں جنت میں رہنے کا کہا گیا۔ جنت میں رہو تم آسانی سے، سہولت سے، جیسے مرضی رہو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور جتنا مرضی چاہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن ایک شرط لگا دی کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اور یہ ادھر ظالموں میں سے، یہ ظلم سے، یعنی کہ ظا لام میم، ظلم وسیع معنی رکھتا ہے کہ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے حقوق میں کمی کرے گا تو اس کو بھی ظالم کہا جائے گا کہ اس نے ظلم کیا۔ اگر حقوق العباد میں کمی کرے گا تو ادھر بھی کیا ہوگا کہ اس طرح نے ظلم کیا، وہ ظالم ہے۔ جس طرح کہ کسی کا مال نہ حق چھین لینا، ایسے شخص کو ہمارے معاشرے میں ظالم کہا جاتا ہے۔ یہ جو ظلم ہے یہ وسیع معنی رکھتا ہے۔
اصل میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہی کہ کسی کے حق میں کمی کرنا. جو ایک چور ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے حقوق میں کمی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق میں ڈاکہ ڈالتا ہے. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، زمین کی مختلف مٹی کو اکٹھا کیا اور اس میں مختلف قسم کی مٹی تھی، کہیں سخت، کہیں نرم، کہیں سفید رنگ کی، کہیں سیاہ رنگ کی، کہیں سرخ رنگ کی. تو یہ جو مٹی ہے مختلف قسم کی ملا کے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسانیت یہ مختلف مزاج رکھتی ہے، ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان مختلف مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور جیسی مٹی سے وہ بنایا گیا ویسی اس کی نیچر ہے، ویسے اس کا مزاج ہے. کہیں سخت مزاج کے لوگ ہیں، کہیں نرم مزاج کے، کہیں بہت سفید یعنی کہ فیئر کلر کے، کہیں بہت سرخ کلر کے، کہیں بہت ہی زیادہ سیاہ کلر کے. اس طرح کے سیاہ کلر کے بھی دکھنے کو ملے ہیں کہ انسان دیکھ کے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. رب تعالیٰ کی قدرت پہ رشک آتا ہے، رب تعالیٰ کی قدرت پہ انسان سبحان اللہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا، اللہ کی بڑائی بیان کیے بغیر چپ نہیں رہ سکتا. تو اس میں بھی اتنے سیاہ انسانوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ جھلک رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی انسانوں کو پیدا کیا اور مختلف مزاج رکھے. اور ہم سب کے سامنے ہے کہ انسان مختلف مزاج رکھتے ہیں. کچھ اتنے سخت قسم کے ہوتے ہیں، اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جیسی مٹی سے ان کو بنایا گیا ویسا ہی ان کا مزاج ہے، اور پھر رنگ بھی مختلف ہیں. خیر، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اداس رہتے تھے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ انسان اپنے ساتھی کو پسند کرتا ہے، انسان تنہائی محسوس کرتا ہے، اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا. بلکہ انسان کیا، ہر ذی روح اس چیز کی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک طلب رکھی ہے کہ انسان گل مل کے رہنا پسند کرتا ہے. اس کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی اظہار کر سکے، اپنا جو خیالات ہے وہ شیئر کر سکے، اور ویسے بھی گرمی سردی میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھ سکے، اور بھی اپنے غم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکے. تو یہ انسانیت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، اور انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، فطرت میں یہ چیز ہے. تو اس وقت بھی کیا ہوا کہ سیدنا آدم علیہ السلام بہت اداس رہنے لگے. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی زوجہ محترمہ کو عطا کی، اور اللہ رب العزت نے اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ اس کی فطرت میں ہے، کہ اگر انسان جتنا بھی چاہے کہ عورت کو سیدھا کر لے، لیکن اس کے اندر جو ٹیڑھ پن ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنے لگے گا تو اس کو توڑ ڈالے گا. تو اس کو توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے. اس لیے اگر عورتوں کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کچھ ٹیڑھا پن ہے، تو اسی کے ساتھ فائدہ اٹھایا جائے. اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کیا ہوگا کہ انسان پھر ساتھ نہیں نبھا سکے گا. تو اس میں ایک شوہر کے لیے بہت اہم لیسن ہے کہ بیویوں کے معاملات میں کمپرومائز کیا جائے، الا کہ اگر بہت ہی زیادہ کوئی زبان دراز ہے یا کچھ ایسی اس کے اندر حسرتیں پائی جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر اور بات ہے. ورنہ جہاں تک ہو سکے انسان عورتوں کے ساتھ کمپرومائز کرے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو عطا کی اور بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور پھر حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور خوش و خرم رہو، جہاں سے دل چاہے جو چاہے دل کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں گندم کا تھا، کچھ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق کہتے ہیں. لیکن ہمیں کسی بھی کتب احادیث سے یا
قرآن مجید سے کہیں سے بھی کوئی ایسا نہیں ملتا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، بس ایک درخت کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ جیسے بھی آپ کو شروع میں بھی بتایا گیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ بہت جامع اور مختصر بات کرتا ہے، ادھر ادھر کی لمبی ہسٹریاں نہیں چھوڑتا، جو کام کی بات ہے، جو مقصد بات ہے وہی بیان کرتا ہے۔ اب اس میں ہمارے کوئی ایمان، کوئی ہمارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، بس ایک مختصر بات کی گئی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جو گندم کا درخت نہیں ہوا کرتا بلکہ پودا ہوتا ہے، گندم کے پودے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے بھی کبھی دیکھا ہو تو گندم کے کبھی درخت نہیں دیکھے، تو اس وقت منع کر دیا گیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، ایک شرط لگا دی، ورنہ کیا ہوگا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ظلم کیا تھا کہ اگر تم اس درخت کو چکھ لو گے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم دونوں اللہ کے جو حکم کی ہے نافرمانی کرو گے تو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو گے، تو اس لیے تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ اگر کچھ اس میں ضرورت محسوس کی تو اس آیت کو ساتھ لے کے چلیں گے، ورنہ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 36 سے ہمارا لیسن سٹارٹ ہوگا کل سوموار کو 9 محرم الحرام کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔